واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، اور ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے اور آیت نمبر 35 ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد سے متعلق کچھ احکام خاص طور پر بیان فرمائے ہیں۔ اب تک سورہ نساء میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس صورت میں حقوق العباد کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ شروع صورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کی اہمیت کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سزا، وعید، اور اس دنیا میں جو ان کی دو صنف ضعیف یعنی بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا اور ظالمانہ رسمیں اختیار کی گئیں، ان کی اصلاح کا ذکر آیا۔ پھر وراثت کے حقوق کا بیان آیا۔ اس کے بعد والدین اور دوسرے رشتہ داروں اور تعلق داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق کا تفصیلی بیان اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ بندوں کے حقوق بھی صحیح طریقے پر اسی وقت کوئی شخص ادا کر سکتا ہے جبکہ اس کو اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اوپر صحیح عقیدہ ہو، کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں یا جس کو اس بات کا کی فکر نہیں ہے کہ کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا ہے، تو وہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے کی فکر نہیں کرتا، حقوق العباد بھی ضائع کرتا ہے۔ اس واسطے اس تمام حقوق العباد کے بیان کو شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے حکم سے۔ چنانچہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی، توحید پر ایمان نہیں، تو پھر صحیح معنی میں تم دوسروں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دونوں باتیں داخل ہیں، ایک تو ٹھیٹ عبادت والے اعمال جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور اسی کے مفہوم میں ایک عام مفہوم میں اطاعت بھی داخل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، ہر حکم کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد اس بنیادی بات کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حق انسان پر اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہاں تک بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر محبت کی ایک نگاہ ڈالنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ مقدم حق والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اسی وجہ سے اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے والدین کو انسان کی تربیت کا، اس کی پرورش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو اس واسطے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ رکھے ہیں،
اور اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی ہے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، اور بڑھاپے میں عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ باتیں ان سے ایسی سرزد ہوتی ہے جو بچوں کو، ان کے بیٹوں کو ناگوار ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان کو اف کہنا، نہ ان کو کبھی جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو کہ نرمی کے ساتھ عزت والی بات کرو، ان کا احترام کی بات کرو، اور واخفض لهما جناح الذل، اور اپنے آپ کو ان کے آگے ذلیل کر ڈالو اور ان کے اوپر رحم کرو اور ترس کھاؤ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور یہ دعا بھی کیا کرو کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان کے اوپر رحم فرمائیے جیسے کہ ان دونوں نے ہماری تربیت کی، یعنی ہماری پرورش کی جبکہ ہم چھوٹے تھے۔ یہ احکام جو عطا فرمائے گئے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے، یہ سب سے زیادہ اہم فریضہ ہے جو انسان کے اوپر حقوق العباد کے سلسلے میں عائد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حسرت ہوتی ہے کہ اب میں اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہو گیا، یا کہیں انسان کسی دور جگہ پر رہتا ہے جہاں اس کے والدین اس کے پاس موجود نہیں ہیں، کسی مجبوری کے تحت وہ ان سے دور رہنے پر مجبور ہے، تو براہ راست خدمت کا موقع اس کو نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں والدین کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، یعنی ان کے قریب رہتے ہوئے بھی، ان سے دور رہتے ہوئے بھی، ان کی حیات میں بھی، ان کی مرنے کے بعد بھی، وہ یہ کہ ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اگر زندہ ہیں تو دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صحت و عافیت کی دعا کریں، خوشحالی کی دعا کریں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کرے، کچھ عبادت کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے۔ پھر آگے فرمایا وبذی القربیٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، وہ رشتہ دار جو جن کے ساتھ کوئی قرابت کا تعلق ہے ان کا حق ادا کرو۔ اس ذی القربیٰ کے حکم میں سارے رشتہ دار داخل ہو گئے، جس میں وہ رشتہ دار بھی ہے جو براہ راست جن کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ رشتہ دار بھی ہیں کہ جو والد کے واسطے سے رشتہ دار بنے ہیں، مثلا والد کے بھائی ہے، چچا ہے، ہمارے چچا ہے یا پھوپھی ہے، یہ والد کے واسطے سے ہمارے رشتہ دار ہیں، یا والدہ کے واسطے سے رشتہ دار ہوں جیسے کہ ہمارے ماموں یا ہماری خالہ، یہ براہ راست تو رشتہ دار نہیں تھی لیکن ماں کے واسطے سے رشتہ دار بنی، وہ جس قسم کی بھی رشتہ داری ہو ان سب کا اللہ تعالی نے حق رکھا ہے کہ اس قرابت کا حق ادا کیا جائے، یعنی جب کبھی موقع ہو تو ان کے خبرگیری بھی کی جائے، ان کے ساتھ میل جول بھی رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے دکھ درد میں بھی انسان شریک رہے، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کے ازالے کی فکر کرے، یہ ساری باتیں ذوی القربیٰ کے حقوق میں داخل ہیں۔ پھر فرمایا والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیموں کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احکام دیے ہیں، اور جو یتیم ہمارے پرورش میں نہیں ہیں، ہم اس کے کفیل نہیں ہیں، ان یتیموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کا، محبت کا معاملہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کا دل دکھے، کوئی ایسی بات ان سے نہ کہو جس سے ان کا دل دکھے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرو۔ والمساکین، اور فقیر لوگوں کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، اور پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک کو بالجار ذی القربیٰ کہا ہے، دوسرے کو بالجار الجنب، اور تیسرے کو والصاحب بالجنب۔ تینوں کو پڑوسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی قسم جو ہے الجار ذی القربیٰ، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 2 حق ہو گئے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے
اور ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا ڈبل حق ہو گیا. تو وہ سب سے پڑوسیوں میں سب سے مقدم وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو. پھر دوسرا فرمایا والجاری جنب، یعنی وہ پڑوسی جو ذرا دور کا ہو، اور مطلب یہ کہ اس کا مکان ضرور بے شک قریب ہے، لیکن اس کے اندر صرف یہ بات ہے کہ وہ پڑوسی ہے اور رشتہ دار کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ الجاری ذی القربہ سے مراد ہے وہ پڑوسی جو ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اور الجاری جنوب سے مراد ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو، صرف پڑوسی ہو. اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ الجاری ذی القربہ سے معنی قریب والا پڑوسی، یعنی جو جس کا گھر دروازہ بالکل دروازے سے ہمارے دروازے سے ملا ہوا ہو، اور جاری الجنوب وہ ہے کہ جو جس کا دروازہ بالکل ملا ہوا تو نہیں ہے، ایک آدھ گھر بیچ میں فاصلہ ہے لیکن ہے پڑوسی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق میں شامل فرمایا ہے. بہرحال چاہے یہ مراد ہو یا وہ مراد ہو، دونوں صورتوں میں ان کے حقوق بڑے اہم ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی حکم دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے حق کا اہتمام کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید یہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دیں گے، وارثوں میں شامل کر لیں گے پڑوسی کو. تو اس لیے اتنا پڑوسیوں کا حق ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق میں یہ داخل ہے کہ ان کی خبرگیری کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے پرہیز نہ کیا جائے، اور پڑوسیوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اگر ان کو کوئی تکلیف درپیش ہے تو تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ساری باتیں پڑوسیوں کے حقوق میں داخل ہیں. تیسری قسم جس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بڑی ہی نازک بات ہے، اس کو قرار دیا ہے صاحب بالجنب، یعنی عارضی پڑوسی. عارضی پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا. مثلا سفر کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، یا کسی مجلس یا کسی لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے. یا ایک ہوٹل میں آپ قیام پذیر ہیں اور آپ کے کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ میں کوئی دوسرا آدمی ٹھہرا ہوا ہے، وہ پڑوسی ہے. تو وہ صاحب بالجنب بھی، اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ اس کا تمہارے ساتھ رابطہ بہت تھوڑا سا ہے، تھوڑی دیر کا ہے، جب تک سفر ہے جب تک ساتھ ہے، سفر ہونے کے بعد جدا ہو جائیں گے، لیکن اس سفر کے تھوڑے سے ساتھ کے اندر بھی تمہارا اس کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے دل پر ایک نقش چھوڑ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر بعد تم جدا ہونے والے ہیں، اگر ان کو چاہے تھوڑی تکلیف پہنچا دے تو کچھ ہو جائے گا. نہیں، یہ خیال بڑا غلط ہے اور یہ غیر انسانی خیال ہے، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی جو شخص ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی بھی سہولت کا راحت کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جیسے اگر ہم کسی بس میں یا کسی ٹرین میں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں پر ہمیں ایک آدمی کو بیٹھنے کی اجازت ہے، تو اگر ہم اس میں زیادہ جگہ گھیر کر اور خود اپنے لیے زیادہ جگہ حاصل کر لیں اور جس کا حق تھا بیٹھنے کا اس کا حق مار لیں، یہ بھی صاحب بالجنب کے حقوق کے خلاف ہے. جیسا کہ بکثرت لوگ کرتے ہیں کہ خاص طور سے بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر زیادہ جگہ گھیر کر وہاں پر اس کے اوپر اپنا بستر بچھا دیتے ہیں، اور جو دوسرا آدمی بیٹھنا چاہتا ہے اس کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. تو یہ بات اس شریعت کے خلاف ہے اور صاحب بالجنب کے حقوق کی اس میں پامالی ہوتی ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے. ہاں، اگر اتنی جگہ ہے کہ اس کو بھی اپنے بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور پھر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کشادہ ہو کر کھل کر بیٹھ جائیں تو پھر بے شک ایسا کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہے.
لیکن جبکہ اس کو تو بیٹھنے تک کی جگہ میسر نہیں اور آپ نے اپنے لیے لیٹنے کی جگہ بنا لی، تو یہ ایسی جگہوں پر کرنا درست نہیں ہے جہاں سیٹیں باقاعدہ لیٹنے کے لیے ریزرو نہیں کی جاتی۔ تو صاحب بالجم کے حقوق کا بھی قرآن کریم نے بڑا اہتمام فرمایا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا وابن السبیل، راہگیر، مسافر، یعنی اگرچہ وہ سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی راستہ طے نہیں کرنا، لیکن وہ سامنے سے گزر گیا، آپ کے ابن السبیل ہے، سامنے سے گزر گیا، یا مسافر ہے، اور مسافر ہونے کی وجہ سے آپ کا اس سے سامنا ہو گیا، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس کے حقوق یہ ہیں مثلا کہ اگر وہ راستہ پوچھنا چاہے تو آپ اس کو راستہ بتائیں، صحیح راستہ بتائیں، اس کی مدد کریں۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ صحیح راستہ یہ ہے، یا اگر وہ خیال ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے کہ یہاں پر ان کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھوکر کھا کے گر جائے گا، تو ان کو بتا دینا کہ آگے ایسی جگہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس ٹھوکر سے بچائیں، یا اور کسی طرح کی تکلیف پہنچنے والی ہو تو اس تکلیف سے ان کو بچانے کا اقدام وہ بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام باندیاں جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں۔ یہ غلام باندیاں اس وقت جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں غلام باندیوں کا عام چلن تھا، ساری دنیا میں غلام باندی ہوتے تھے۔ اسلام نے بھی غلام باندی کے سسٹم کو فوراً ختم نہیں کیا بلکہ اس کو باقی رکھا، کیونکہ اس وقت اس کا ختم کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس میں اصلاحات ایسی کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ غلام باندی کا رشتہ بھی ایک بھائی چارہ بن گیا۔ چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا غلام یا باندی بنا دیا ہے، تمہاری بھائی بہنیں ہیں جن کو بنا دیا ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے۔ فاطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو جیسا ہی ان کو بھی پہناؤ، اور ان کو کوئی ایسی بات کا مکلف نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر کوئی مشکل کام ان کے سبب کیا تو ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرو۔ یہ سب تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے غلام باندیوں کے ساتھ، اور جو اب الحمدللہ غلام باندی تو اب رہے نہیں، اور غلام باندی کا نظام اب جاری بھی نہیں رہا، اور نہ کوئی شرعی طور پر غلام باندی موجود ہے، لیکن آقا اور ملازم کا رشتہ تو اب بھی موجود ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی کو مزدور رکھ لیتا ہے یا اپنے گھر پر کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اسی آیت کے تحت واجب ہے، کیونکہ غلام باندی کے ساتھ اگر حسن سلوک کا حکم دیا گیا جو انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو جو نوکر کہ جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہے اس کے ساتھ تو حسن سلوک کا تو بطریقہ اولا اہتمام کیا جانا ضروری ہوگا۔ اس واسطے اس آیت کے تحت ہمیں حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا ہمارے دفتروں میں جو ملازم ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ نہیں کہ افسر بن گئے تو افسر بننے کے نتیجے میں ان کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اختیار کر لیا، ان کے ساتھ ان کی تذلیل کی یا ان کو کوئی دکھ دیا، یہ ساری باتیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی بے شک کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ مختال کے معنی ہے اترانے والا، اور فخور کے معنی ہے اپنی شیخیاں بگاڑنے والا۔ یہ در حقیقت ایک بڑے مرض کی نشاندہی کر دی ہے کہ اکثر اوقات یہ جو حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں وہ بڑائی اور تکبر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، دوسروں کی حقارت آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ دوسرے لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ تو یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اس طرح کا اترانے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو اور فخور ہو یعنی شیخی باز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا اپنے آپ کو اس یعنی تکبر کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔